کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. جاہلیت میں کیا تھا کہ لوگ ایسے ہی دوسروں کو قتل کر دیتے تھے. بسا اوقات جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس جرم میں مارا جا رہا ہے. بعد میں پتہ چلا جی وہ اصل میں اس قبیلے کا کوئی آدمی اس قبیلے نے مارا تھا، تو اس نے اپنے قبیلے اپنے مقتول کے بدلے میں کسی کو پکڑا جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو قتل کر دیا. عربوں میں یہ چیز عام تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے ہرگز قتل نہ کرو سوائے حق کے. وہ حق کیا ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کو اختیار کر لیا، کسی آدمی نے ارتداد اختیار کر لیا، اس کو قتل کیا جائے گا. کسی نے دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دیا، اسے قتل کیا جائے گا. کسی آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا اور وہ شادی شدہ تھا، اس کو سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. ان تین شکلوں کے علاوہ یہ حق ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شریعت کا یہ حکم لاگو کون کرے گا؟ لوگ کریں گے. لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ لوگوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کر دیں. اگر یہ حق دیا گیا تو اللہ خیر کرے. ہمارے پاکستان میں تو جس طرح کی فرقہ واریت ہے تو سب ایک دوسرے کے نزدیک کافر ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ جتنے ہمارے ہاں فرقہ وارانہ تقسیم ہے، سارے کے سارے جو اس مسجد والے ہیں وہ ساتھ والی مسجد کے نقطہ نظر سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ساتھ والی کے نزدیک دوسرے خارج ہیں. تو اگر یہ حق لوگوں کو دے دیا جائے، کسی کے ارتداد کا فیصلہ یہ ریاست کرے گی، اس کو سزا ریاست دے گی. قاتل کو سزا ریاست دے گی، بدکار پر سزا ریاست نافذ کرے گی. یہ حق کسی فرد کو نہیں دیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. میں نے بتا دیا کہ وہ تین شکلیں ہیں جس میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور قتل کی سزا 100% صرف اور صرف ریاست نافذ کرے گی، جو بھی اس کی صورت ہو جائے. کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کا کوئی حق نہیں رکھتا. مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا، جی یہ کوئی پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، ان کی شہرت وہ مجھے جانتے تھے اور میں ان کو جانتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ مجھ سے ذرا علیحدگی میں پوچھا کہ اگر کوئی پولیس افسر بالکل 100% ایک قاتل ہے اور کئی لوگوں کا قاتل ہے، اگر کوئی پولیس افسر اس کو قتل کر دے مقابلے میں، تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کئی بندے پھڑکائے، تو میں نے کہا جی بالکل گناہ ہوگا. اس نے کہا جی وہ آدمی قاتل ہے، ایک نہیں کئی قتل اس نے کیے، اگر عدالت میں گیا تو وہ چھوٹ جائے گا، 100% چھوٹ جائے گا. اس کے قاتل ہونے میں، چور ڈاکو اور دہشت گرد ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اگر پھر قتل کر دیا جائے نہیں پھر بھی گناہ گار ہوگا. یہ قانون، آپ کا قانون غلط ہے، آپ کی عدالت غلط ہے. آپ اپنی عدالت کو ٹھیک کریں، اپنے قانون کو ٹھیک کریں جو قاتل کو سزا دے. اگر یہ حق لوگوں کو دے دیا گیا اور ایسے ہی لوگ، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جعلی جو پولیس مقابلے میں ہے، جہاں گناہگار مارے جاتے ہیں، لوگ اپنے بھی جو دشمنیاں وہ پوری کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے لوگوں کو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے دوسرے آدمی کو قتل کر دیتے ہیں الزام لگا کر. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید نے جو احکام عشرہ عہد جاہلیت کے بالمقابل اپنا نیریٹو جو قرآن نے پیش کیا، تو اس میں یہ حکم کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو قتل نہیں کر سکتا. اور